اگر ترقی نہ کرنے کا ایک ریزن بیوروکریسی کی کرپشن بھی ہے، بیوروکریسی کا رویہ بھی ہے، بیوروکریسی کی میرٹ کی خود اپنے ہی کلاس کے لوگوں کے ساتھ، وہ خود مڈل کلاس کا آدمی ہوتا ہے نارملی بیوروکریٹس آر فرام مڈل کلاس، وہ اپنی ہی کلاس کے ساتھ جاتیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے نوٹس بنا دوں تو اس نے میرا مذاق اڑایا، اچھا تو یہ سیٹھ لوگ بھی اب سی ایس ایس کریں گے، تم کدھر سے کر سکتے ہو، کر ہی نہیں سکتے ہو، تمہارا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا اتنا آئی کیو لیول ہی نہیں ہے، کیونکہ افسروں کے لیے ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ اسٹائل چاہیے ہوتا ہے، وہ تمہارا اسٹائل ہی نہیں ہے۔ میں پیدا ہوا حالہ پرانا میں، اس وقت ضلع حیدرآباد تھا اور تعلقہ حالہ، اس وقت تعلقہ حالہ ہے اور حالہ پرانا گاؤں ہے میرا، تعلقہ حالہ اور ڈسٹرکٹ مٹیاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام محمد سلطان تھا اور ان کو لوگ چونکہ ان کا نام ان کے دادا کے نام پہ تھا تو ڈاڈا محمد سلطان، اور بیسیکلی زمیندار فیملی سے میرا تعلق ہے، زمیندار تھے میرے والد اور میرے دادا حاجی عبدالعزیز میمن۔ اور اس کے بعد ہم 1962 میں میری فیملی شفٹ ہو گئی گاؤں سے، کچے کا گاؤں تھا تو وہاں سے شفٹ ہو گئے حیدرآباد، وہاں پہ میری تعلیم وہیں کی ہے، نور محمد ہائی اسکول حیدرآباد، اور پھر اس کے بعد کیڈٹ کالج پٹارو سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ لیکن چونکہ مطلب ہمارے یہاں نوکری کا کوئی رواج یا کوئی نوکری میں کوئی نہیں تھا تو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں اپنی جو آبائی ایک کاٹن فیکٹری تھی ٹنڈو آدم میں، وہ دیکھ بھال کرنے لگا، اور پہلا جو میں نے فیکٹری اپنی لگائی تھی وہ تب تھی 1979 میں، اس وقت میری عمر 19.5 سال تھی۔ اس وقت میں نے اپنی پہلی فیکٹری لگائی تھی عزیز کاٹن فیکٹری کے نام سے ٹنڈو آدم میں، سائٹ ایریا ٹنڈو آدم۔ اور پھر اس کے بعد ہماری جوائنٹ فیملی تھی، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں 11 سال کا تھا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں سب سے بڑا بھائی ہوں، مجھے اپنے چچا نے حاجی غلام مصطفیٰ میمن صاحب نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور دوسرے چچا میرے تھے حاجی فرید احمد میمن، انہوں نے ہمیں پالا جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت جو ہمارے یہاں سندھ میں رواج ہے۔ تو مجھے جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ اس کو پڑھایا ہے تو اس کو بزنس کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی جو بزنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہی مطلب میرے دادا نے پہلے فیکٹری وہ بنائی تھی شیزان ہوٹل حیدرآباد کے نام سے، شیزان ہوٹل تھی اسٹیشن میں 1958-59 میں۔ تو کاروبار میں تھوڑا بہت تو تھا، یہ مطلب ہوٹلنگ کا کاروبار تھا، اور بہت بڑا ہوٹل تھا وہ، اور ابھی وہ ہوٹل نہیں ہے، ابھی تو خیر وہاں پہ بلڈنگ بن گئی ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس۔ دوسرا ہمارا ایک چھوٹا سا، اب تو خیر وہ چھوٹا سا ہے لیکن اس وقت بہت بڑی انڈسٹری کہلاتی تھی، برف کا کارخانہ جو کہ ابھی بھی مشہور ہے حالہ شہر میں، لیکن اب تو خیر ظاہر ہے گنجان آبادی بن گئی ہے اور ادھر ہماری ابھی صرف ایک ڈیرا ہے اور جس طرح ہے۔ تو میں نے جننگ فیکٹری 78 میں نے کیڈٹ کالج پٹارو سے 78 میں کیا انٹرمیڈیٹ، اس کے بعد میں سیدھا فیکٹری پہ آ گیا، اس لیے کہ بس 79 سے میں اپنی فیکٹری چلانے لگا، اور اس کے بعد میری طبیعت چونکہ شروع سے کوئی جس طرح ہوتا ہے تھوڑا سا، اب سوچتا ہوں تو ذرا جذباتی اور فوراً غلط بات کو تسلیم نہ کرنا، تو میں جو بیوروکریسی تھی وہ اس وقت بھی اور آج بھی، جب میں بھی رہا ہوں بیوروکریسی میں، تو وہ جو عام پاکستانی ہے، جو کاروباری انسان ہے،
یا جو بھی ایک عام بیوروکریسی کے علاوہ جو بھی ہے، وہ اس کو شاید اپنے آپ کو سپیریئر اتھارٹی سمجھتا ہے. اس وقت ہیسکو نہیں تھا اور وابڈا ہوا کرتا تھا. مارکیٹ کمیٹی، سوشل سیکیورٹی، ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی صاحب تو بہت بڑی چیز تھے. لیبر انسپیکٹر، ایکسائز انسپیکٹر، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر، ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر، سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن، اولڈ ایج بینیفٹ، مطلب اس طرح کے تقریباً 20 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس تھے جن کو ہم فیس کرتے تھے. ویٹس اینڈ میجرز والے ایک انسپیکٹر صاحب ہوتے تھے. بوائلر انسپیکٹر ہوتا تھا، میری فیکٹری میں بوائلر ہوتا تھا. سارے کے سارے انکم ٹیکس آفیسر تو خیر بہت بڑے افسر تھے. اور پھر اس وقت وہ انکم ٹیکس آفیسر کہلاتے تھے، ابھی اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس کہلاتے ہیں. پھر کسٹمز کے، پھر انسپیکٹر ہوتے تھے وہ، اور یہ بہت بڑے بلا چیزیں سمجھے جاتے تھے. اور ایس ایچ او صاحب، مختار کار صاحب، سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس کے جو وہاں پہ جو انسپیکٹر صاحبان تھے، یا جو ایم ڈی سائٹ تھے، MDSITE سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سرکار کے، آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، فیکٹری لگائی ہے، 50 60 70 لوگوں کو آپ نے مزدوری اور روزگار پرووائڈ کیا ہے. لیکن یہ بھی سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس کے نہ صرف سرکار کے آپ نے ٹیکسز دینے ہیں، ان کے گھروں کے خرچے بھی ہم نے چلانے. تو ظاہر ہے تنگ ہوتے تھے. اور میرے چچا جو مرحوم تھے وہ ہمیشہ مجھے اس بات پہ سمجھاتے کہ بابا ملک میں اسی طرح چلا جائے گا. تو اس کو ہم اپنے حساب میں جو کرتے تھے بالائی خرچہ کہتے تھے، جو مسلینیئس جس کو کہا جائے. مسلینیئس ایکسپینڈیچر میں رشوت کا کھاتا ہوتا تھا، کس کو کتنے دیے، کس نے دی، اس کے واؤچر پہ میں سائن کیا کرتا تھا. تو ہر چیز کی قیمت اور مطلب ڈپٹی کمشنر تو خیر، اور ایس پی صاحب تو بہت بڑے. میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، میں اپنی گاڑی میں اپنے ایک پھٹی کے بیپاری کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر بعد وہ ٹریفک کا ایک کانسٹیبل تھا، وہ موٹر سائیکل پہ چلا آ رہا تھا. تو میں ظاہر ہے بازار کے کونے پہ سائڈ پہ پارک کی ہوئی تھی گاڑی. اس نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ گاڑی ہٹاؤ یہاں سے، ایس پی صاحب آ رہا ہے، ایس پی صاحب کی گاڑی آ رہی ہے. تو میں نے کہا بابا روڈ خالی پڑی ہوئی ہے. تو مجھے یاد ہے اس نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، سمجھتے نہیں، اور جوتے ماروں گا. تو میں ظاہر ہے میرے پاس ڈرائیور نہیں تھا، تو میں گاڑی ہٹانے لگا. جو میرا جس بیپاری کے پاس میں اس کا مہمان بن کے بیٹھا تھا، وہ بھی سپاہی سے اتنا ڈر گیا، مجھے کہنے لگا کہ صحیح آپ ابھی جائیں، بعد میں بات کریں گے. تو یہ پوزیشن ہم افسران اور سرکاری اہلکاران ایک عام آدمی، ایک عزت دار آدمی کے ساتھ کرتے ہیں. اس کی بے عزتی کرتے، اس کی بے عزتی اور اس کی عزت کا معیار کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ظاہر ہے میرے ایکسپیرینسز ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ود دا بیوروکریسی. لیبر انسپیکٹر ایک مطلب ویسے ہی میں اے ایس پی بننے سے پہلے، میں نوکری کرنے سے پہلے، ایک میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں لگتا، میرے ایک بچپن کا دوست ہے، اس کے چچا اور سسر واز لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھے. تو 1984 میں 85 میں شاید 84 یا 85 اینی ون آف دیز ایئرز، وہ خود میری فیکٹری پہ آئے تھے. ہم نے ظاہر ہے مطلب دوست کے چچا تھے، میرے بچپن کا دوست تھا، میرے ہاسٹل کا کلاس فیلوز تھا، میرا روپ پارٹنر تھا ہاسٹل کا. تو وی نیو ایچ ادر ویری ویل. میں ان کے گھر بھی آتا جاتا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن میں نے ان کو مطلب جس طرح ہمارے یہاں سندھ میں ایک ادب کے ساتھ آپ ملتے ملاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن جو ان کا بھتہ تھا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا، وہ میں نے ان کو دیا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا لفافے میں ڈال کے. ایک مرتبہ سے انہوں نے کہا تھا بس نہیں جی ضرورت تو کو نہیں.
اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اردو میں اس کو یہ کہیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے کمال اس کو قبول فرمایا تھا. اور میں اسی ایکسپیرینس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب میں اے ایس پی بن گیا، میں لاہور میں تھا تو فیکٹری میں چلاتا تھا. میرا چھوٹا چچا زاد بھائی خالد احمد نام ہے اس کا، وہ فیکٹری چلانے لگا. ظاہر ہے میں اس کو ٹریننگ دے رہا تھا، لیکن میں ڈیلی اس کے ساتھ فون پہ لاہور سے سی ٹی پی میں کر رہا تھا، تو لاہور سے ڈیلی اس کے ساتھ وہ کرتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اب تمہاری نوکری کا تو فلانا فائدہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ابھی پھر آئے تھے اس سال، اور انہوں نے پیسے لینے سے انکار کیا. اس نے کہا نہیں، یہ بشیر صاحب کی فیکٹری ہے تو کیسے لے سکتا ہوں. میں نے کہا پچھلے سال کتنے دیے تھے اس کو؟ بالائی خرچی والی کھاتے میں دیکھو، مسلین رشوت والی کھاتے میں. تو اس نے کہا کہ 5,000. میں نے کہا اس مرتبہ اس کو 10,000 جا کے دے آؤ، اور اس کو بتاؤ کہ اب پیسے میں مطلب ابھی تم اے ایس پی سے پیسے نہیں لے رہے ہو، باقی بھتیجے سے پچھلی سال تم نے خود لیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، مطلب اگر ترقی نہ کرنے کا ایک ریزن بیوروکریسی کی کرپشن بھی ہے، بیوروکریسی کا رویہ بھی ہے، بیوروکریسی کی میرٹ کی خود اپنے ہی کلاس کے لوگوں کے ساتھ. وہ خود مڈل کلاس کا آدمی ہوتا ہے نارملی بیوروکریٹس آر فرام مڈل کلاس. وہ اپنی ہی کلاس کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے، جس نظام نے اس کو روکا ہوتا ہے ترقی سے، اسی نظام کا ساتھی بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے. ایسے میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، ایک مثال نہیں ہے میری اپنی لائف کے. اینی ویز، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر میں نے امتحان پاس کیا. میں نے بی اے پرائیویٹ کیا تھا سچل سرمست کالج حیدرآباد سے، اور اس کے بعد ادھر سے کوئی بی اے جس طرح بی اے پرائیویٹ ہوتی ہے اسی طرح پرائیویٹ کیا تھا. اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کبھی سی ایس ایس بھی کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے ضرورت شاید محسوس نہیں ہوتی تھی. میں چونکہ کاروبار میں، بزنس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک فیکٹری لگائی تھی 1979 میں عزیز کاٹن فیکٹری کے نام سے ٹنڈو آدم، اور دوسری فیکٹری ہم نے لگائی تھی، مطلب ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. دوسری ہم نے فیکٹری لگائی تھی غلام مصطفیٰ کاٹن فیکٹری شداد پور حالہ روڈ پہ. کا بعد میں المصطفیٰ کے نام سے بنائی نہیں تھی، وہ ہم نے لیز پہ لی تھی، بعد میں خریدی تھی، بعد میں خیر چھوڑ دیا. تو کاروبار میں اپنے بہت زیادہ مطمئن تھا. کاروبار کے حوالے سے میں بہت زیادہ مطمئن تھا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ تھا. پاک پروردگار عالم نے رزق کے حوالے سے بہت زیادہ، اور پیار کے حوالے سے جو میرے چچا تھے، اور جو گائیڈنس کے حوالے سے جو میرے چچا تھے، دونوں میرے چچا، انہوں نے میری ٹریننگ کی، انہوں نے میری تربیت کی، انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، انہوں نے مجھے سمجھایا مختلف چیزیں. لیکن میری وہی بات تھی کہ میں فوراً لڑ پڑتا تھا. میں ہر وقت کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی، کس چیز کے پیسے دوں یار، کیوں پیسے دوں بھائی، میں نے گورنمنٹ کی فیس بھرنی، وہ بھری ہوئی ہے، پھر بات مطلب کیسے. لیکن خیر زندگی میں یہ چیزیں چلتی ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو افسران ہیں، وہ گورے والا تعلق، گورے والا اسٹائل ہی چھوڑیں. اگر گورے والا اسٹائل آپ ہی نے کرا تو پھر ہم نے آزادی کیوں لی 1947 میں؟ اگر آپ نے اسی طرح لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے تو پھر کیوں ہم آئے ہیں یہاں پہ؟ اور پھر کیوں کہتے ہیں سروس، کیوں کہتے ہیں؟ کہہ دیں یو آر کنگس، یو آر ناٹ کنگس، ناٹ ایٹ آل. اینی ویز، میں پھر اس کے بعد ٹریننگ پہ چلے گیا، سی ایس ایس کا امتحان دیا. ہاں وہ کیسے ہوا، دیٹ از اگین اے ویری انٹرسٹنگ. میرے پاس گاڑی ہوتی تھی، یہ بات ہے مطلب جیسی میں نے فیکٹری چلانا شروع کیا تو گاڑی ہوتی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں نذیر تنیو صاحب، وہ اکاؤنٹ سروس میں 13th کامن میں آئے تھے. انہوں نے کتابیں لینی تھی اردو بازار کراچی سے، وہ حیدرآباد میں رہتے تھے، وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ چلیں گے. ہم دونوں ظاہر کیریٹ کالج پٹارو کے کلاس فیلوز تھے. ہم دونوں صبح میں گئے یہاں سے اردو بازار، ان کے پاس لسٹ تھی، اور وہاں سے ہم لے کر کے
کتابیں لے کر کے واپس آئے تو رات کو دیر ہو گئی. اس زمانے میں حالات کوئی خراب نہیں تھے، حالات بالکل ٹھیک ہوا کرتے تھے. تو ہم نے کتاب، میں نے اس کو اس کے گھر جا کر کے، مسرت ہال کے قریب اس کا گھر ہوتا تھا لطیف آباد میں، میں اس کو گھر چھوڑ کے واپس آیا تو اپنے گراج میں گاڑی کھڑی کی. تو وہاں پہ میں جب اس کی گاڑی ظاہر ہے آٹومیٹک تو نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں آٹومیٹک گاڑیاں تھی ہی نہیں، تو میں سارے دروازے جب وہ بند کرنے لگا تو ایک مجھے نظر آ گئی کتاب، مظہر الحق صاحب کی مسلم ہسٹری کی بک تھی. تو میں لے کر کے جو ہے وہ لے کر کے اپنے کمرے میں گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے میں ایک مطمئن زندگی گزار رہا تھا. میری شادی اپنے چچا زاد کے ساتھ ہوئی 15 مارچ 1979 کو، اور بڑی اچھی میری زندگی تھی. میرے 3 بچے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. تو ہم بڑی مطمئن زندگی گزار رہے تھے، بڑی مطمئن اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، جس طرح ایک خوشحال زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم تھا مجھ پر، پاک پروردگار عالم کا، اور آج کل بہت زیادہ ہے، اس کا شکر ہے میرے رب کا. تو کہنے کا مطلب میں نے وہ کتاب، رات کو نیند مجھے نہیں آ رہی تھی تو میں پڑھ رہا تھا، ایسی تھوڑی سی دیکھنا شروع کی. میں نے کہا اچھا یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، 9th میں، میٹرک میں، فرسٹ ایئر میں، انٹرمیڈیٹ میں، BA میں بھی. تو میں نے وہ دوسرے دن میں اس کو کتاب دینے کے لیے گیا تو اس کے پاس ایک دوست اس کا بیٹھا ہوا تھا جو کہ CSS کی تیاری کر رہا تھا، جو کہ ایک بیوروکریٹ تھا. وہ اسسٹنٹ انجینئر تھا ایریگیشن میں. تو ظاہر ہے میں ایک کاروباری بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا. تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میری جننگ فیکٹری جو ہے وہ 4 مہینے چلتی ہے اور 8 مہینے بند رہتی ہے، تو میں آپ کے لیے اس میں سے نوٹس بنا دوں گا. میں فارغ رہتا ہوں اور ایسے ہی مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، میں گھر پہ ہی رہتا ہوں، تو میں آپ کے لیے نوٹس بنا دوں. تو اس نے میرا مذاق اڑایا، اچھا تو یہ سیٹھ لوگ بھی اب CSS کریں گے، تم کدھر سے کر سکتے ہو، کر ہی نہیں سکتے ہو، تمہارا کوئی وہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا اتنا IQ لیول ہی نہیں ہے، لیکن افسروں کے لیے ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ اسٹائل چاہیے ہوتا ہے. وہ تمہارا اسٹائل ہی نہیں ہے. شاید وہ جو آدھا گھنٹہ تھا اٹ چینج مائی لائف. میں نے بتایا میں شروع سے ضدی اور تھوڑا سا مطلب، میں نے کہا اچھا. میں نے اسی وقت وہ لسٹ لی نذیر تنیو صاحب سے، اور باقی جو کتابیں اس کے پاس پڑھی ہوئی تھیں ان کی میں نے لسٹ بنائی. وہیں سے میں نکل گیا کراچی اسٹریٹ، اور وہاں سے میں کتابیں لے آیا اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی. جب پڑھائی شروع کی تو اس وقت میں، چونکہ وہ بزنس جننگ فیکٹری کا کام ایسا ہے جو 3-4 مہینے سال کی چلتی ہے، 8 مہینے بند رہتی ہے، تو میں بزنس نہیں تھا، میرے پاس کام بھی کوئی نہیں تھا. اگر ٹنڈو آدم اپنی فیکٹری پہ جاتا بھی تھا تو کتابیں ساتھ لے جاتا تھا، مطلب وہیں پہ جا کے پڑھتا تھا، کام تو اتنا تھا ہی نہیں. اور تو میں کوئی، اور نہ کوئی ایسی تھی کہ مجھے کسی نے روکا ہو کہ کیوں پڑھ رہے ہو. پڑھنا کوئی اتنی بری چیز تھی بھی نہیں، اور اللہ کا شکر ہے پاک پروردگار عالم نے میرے اندر کوئی بری عادت، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بری عادت میرے اندر نہیں تھی اس وقت بھی. تو میں پڑھائی میں شروع ہو گیا، اور شاید فارغ ہونے کی وجہ سے اور معاشرت مطلب فائنینشلی کوئی مجھے پرابلم نہیں تھی. تو میں اور تیسرا میری بیگم جو ہے وہ میری کزن تھی، چچا زاد تھی، تو اس نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت زیادہ. میں کہتا ہوں میرے کریئر کو سٹارٹ کرنے میں، اس کو چلانے میں، اس کے ساتھ شی ہیز بین مائی ناٹ اونلی مائی پارٹنر، شی از، ہمارا ظاہر ہے میری بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے یہ اس دن سے پڑھنا شروع کیا. جب پڑھنا شروع کیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ گروپ بنتا گیا. دوسرے بھی جو CSS کرنے والے لوگ تھے، ابو بکر بلو صاحب ہیں، نظام الدین میمن صاحب ہیں، ڈاکٹر فضل ابریجو صاحب ہیں، علم الدین بلو صاحب ہیں،
ہم لوگوں نے پھر انٹرویو کی تیاری بھی اکٹھی کی اور ریٹن کی تیاری بھی کی. ڈاکٹر اکبر یوسفانی صاحب ہیں جو کہ ابھی ڈاکٹر ہیں, وہ ایک واحد تھے جو ہمارے گروپ سے. منظور عباسی صاحب تھے جو فوت ہو گئے, ڈاکٹر منظور عباسی صاحب تھے, وہ بھی سی ایس ایس میں نہیں. باقی سارے کے سارے ہم کوالیفائی کر گئے. میں, نظام الدین میمن وہ انفارمیشن سروس میں آئے, ڈاکٹر فضل ابڑیجو وہ انکم ٹیکس سروس میں آئے, ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ میرے بیچ میٹ تھے. علم الدین بلو وہ ابھی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے, اور ابو بکر بلو جو کامرس اینڈ ٹریڈ میں گئے اور اس کے بعد انکم ٹیکس میں آئے. وہ ظاہر ہے یہ سارے ہم بیچ ایک ہی بیچ میں ہم پاس ہوئے تھے اور اکٹھے ہم نے تیاریاں بھی کی. مطلب انٹرویو میں گروپ بنا, پہلے ریٹن میں گروپ بنا تھا. اور جو ہمارے دوست تھے جو ہم سے سینئر تھے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں جب رزلٹ ہمارا آیا تو اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, میڈیا بھی نہیں تھا, دوسرے دن آنا تھا. تو وہ میرے دوست ہیں علی اللہ قاضی صاحب جو فارن سروس میں تھے, جو کیڈٹ کالج پٹورا کے ہمارے دوست تھے, ان کو میری تیاری کا بھی پتہ تھا, تیاری کا بھی اندازہ تھا, اور جس طرح پڑھائی کا بھی پتہ تھا. تو وہ گئے تھے ایف پی ایس سی کے آفس میں. اچھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فائنل رزلٹ آ گیا. تو وہ گئے جب دیکھنے کے لیے, تو ادھر انہوں نے پوچھا جا کے ریسیپشنسٹ, اب اس زمانے میں کوئی شاید بورڈ پہ نہیں لگا ہوگا, جیسے کہ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا, یہ خلیل اللہ قاضی صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی بشیر احمد, تو انہوں نے کہا کہ 164th پوزیشن ہے اس کی. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتی, انڈر 50 دیکھو. میری 54th پوزیشن تھی. اس نے کہا ہاں یہی ہے رول نمبر. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2803 یہ میرا رول نمبر تھا. میرے گھر پہ اس نے فون کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, رول نمبر کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا 2803. کہتا ہے مبارک ہو 54th پوزیشن ہے. اچھا تو رزلٹ آ گیا کیا؟ کہتا ہاں فائنل رزلٹ آ گیا, میں وہیں سے ہو کر کے آ رہا ہوں. 2 بشیر احمد پاس ہوئے, اس نے مجھے اسی وقت بتایا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے بیگم کو بتایا, اپنی والدہ کو بتایا, ان کی دعائیں ہیں مجھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق کے رحمت کرے, ان کی تربیت اور ان کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اپنے چچا کی دعاؤں نے, ان کی تربیت نے, اور بزرگوں کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا جہاں بھی پہنچایا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اس رب کا بہت زیادہ کرم ہے مجھ پر, پاک پروردگار عالم کا احسان ہے, مدینے والے کا مجھ پر بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کرم ہے, بہت زیادہ کرم ہے. اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد ظاہر ہے ٹریننگ شروع ہوئی لاہور میں میں جب کامن سی ٹی پی کر رہا تھا تو اس زمانے میں لانگ ویکینڈ ہوا کرتا تھا, 1986 کی بات ہے, 1 نومبر. تو میں چونکہ فیکٹری بھی چلا رہا تھا, میرے چچا زاد بھائی جو چھوٹا تھا مجھ سے وہ فیکٹری پہ ہوتا تھا, لیکن میں پھر جمعے کو وہاں سے پی آئی اے کی فلائٹ سے نکلتا تھا کراچی, ڈائریکٹ ایئرپورٹ پہ گاڑی آتی تھی, وہ میں لے کر کے سیدھا میں ٹنڈو آدم آتا تھا. تو جمعے کی رات کو میں پہنچ جاتا تھا. 4 بجے کی فلائٹ, یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, 4 بجے کی فلائٹ میں وہاں سے نکلتا تھا. 1265 روپیہ ریٹرن ٹکٹ ہوا کرتا تھا 1986 میں. تو میں تقریباً ہر ویکینڈ پہ, جب یہ فیکٹری چل رہی تھی, تقریباً ہر ویکینڈ پہ میں آتا تھا جمعے کو ٹنڈو آدم رات کو بیٹھ کے اپنا, ظاہر ہے میمن لوگ ہیں, حساب کتاب اپنا کرتا تھا, اور ظاہر وہ انڈر ٹریننگ تھا, ہمارے ہی ٹریننگ پہ تھا. مطلب انڈر ٹریننگ آپ سمجھ لیں, وہ ظاہر ہے میرا بھائی ہے چھوٹا, ابھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح پھر ٹریننگ ہوئی. پھر اس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں ٹریننگ ہوئی. پھر میری یہاں پر سندھ میں پوسٹنگ ہوئی انڈر ٹریننگ. میں کراچی ویسٹ میں اے ایس پی انڈر ٹریننگ تھا.